کاروباری برادری کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کا صنعتوں کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان۔ 4 روپے 4 پیسے سستی، کہا دل چاہتا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں 10 روپے فی یونٹ کمی کر دوں، تاہم موجودہ حالات میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ صنعتی صارفین کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صنعتی ترقی کے بغیر معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس کی شرح 7.5% سے کم کر کے 4% پر لائی جا رہی ہے، جس سے ایکسپورٹ سیکٹر کو ریلیف ملے گا، برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جاتی رہیں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ حکومت سنبھالی تو ملک کی معاشی صورتحال ابتر تھی۔ برآمد کنندگان نے مشکل حالات میں بہترین کام کیا، مشکل فیصلوں کے شاندار نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی، پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5% تک آ چکا۔ مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ دوست ممالک نے مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ مارکہ حق کے بعد مختلف ممالک کے سربراہان مجھ سے آ کر بغلگیر ہو رہے تھے۔ مارکہ حق کے بعد دنیا اب آپ کی بات مان رہی ہے، سرمایہ کاری کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے سفارتکاری اور دفاعی محاذ پر کامیابیاں سمیٹیں۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا ہے۔ فتح کے بعد عالمی دوروں کے دوران رویے تبدیل ہوئے دیکھے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات اور تعاون سے ملک کی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں۔ تمام ادارے ایک پیج پر آ چکے ہیں اور اس ہم آہنگی کے مثبت اثرات معیشت اور کاروباری ماحول پر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں کارروائیاں، 41 دہشت گرد جہنم واصل۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں میں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ISPR کے مطابق ہرنائز ضلع کے نواحی علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ اس دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی میں سرگرم 30 خارجی مارے گئے۔ دوسری کارروائی ضلع پنجگور میں کی گئی، جس پہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کیا گیا۔ اس کارروائی میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 11 بھارتی مائت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بینک ڈکیتی کی لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ یہ رقم 15 دسمبر 2025 کو پنجگور میں بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی تھی۔ ISPR نے مزید بتایا کہ ہلاک دہشت گرد ماضی میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے۔ علاقے میں مزید بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ کھلے مین ہول حادثے میں جاں بحق ماں بیٹی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ میت گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، لواحقین غم سے نڈھال، علاقے میں فضا سوگوار۔ ادھر بھاٹی چوک واقعے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ انتظامیہ نے مین ہولز پر ڈھکن لگوا دیے، سائٹ کو مکمل کارڈن آف کر دیا گیا، جگہوں پر فلڈ لائٹس بھی نصب کر دی گئیں۔ غلط حقائق شیئر کرنے پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے معذرت کر لی۔ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ متاثرہ خاندان سے بہت شرمندہ ہوں، معافی کی طلبگار ہوں، اپنی کوتاہی ماننے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، میرے سے یقیناً یہ غلطی ہوئی ہے، میں خود موقع پر موجود نہیں تھی، جو جھوٹ بولا گیا اسی کو میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا۔ پولیو پر قابو پایا جا رہا ہے مگر وائرس موجود ہے۔ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے، نقل و حرکت سے پولیو وائرس پھیلتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پولیو ٹاسک فورس کا اہم اجلاس ہوا، جبکہ بچوں کی قوت مدافعت بڑھا کر وائرس کا مقابلہ ممکن ہے۔ سندھ میں 2026 کے دوران پولیو کا 0 کیس رپورٹ ہوا۔ نئی انسداد پولیو مہم 2 سے 8 فروری تک شروع ہوگی۔ 1.5 کروڑ بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اور وفاقی وزیر خزانہ کی SECP کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر سدھو اور کمشنر علی فرید خواجہ سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے کہا بینکوں پر انحصار کم، جبکہ ڈیٹ کیپٹل مارکیٹس کو فروغ دیا جائے۔
سرمایہ کاروں کے لیے تیز و مکمل ڈیجیٹل آن بورڈنگ شروع کی جائے، جبکہ ڈاکٹر کبیر احمد نے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ میں نئے سرمایہ کاروں کو شامل کرنا پہلی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل اصلاحات سے کیپٹل مارکیٹس میں شفافیت لائی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔